ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أيام أخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سجن سنگھ کے غلام رمضان المبارک میں خاص طور پر مختلف مساجد میں فجر نماز پہ مختلف مساجد میں پروگرام کیا کرتے ہیں۔ یہ آپ کی خدمت میں ان کی طرف سے تحفہ اور گفٹ ہے، اللہ والوں کی طرف سے، اللہ والے آپ اور ہم سے ہمارے زیادہ محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ ایام اخر، آپ میں سے کوئی بیمار ہے، یہاں سفر کی حالت میں ہے، تو ان سے رمضان کے روزوں میں بھی رعایت ہے کہ بیماری کے ایام میں یا سفر کے دوران روزے رکھنے کی اجازت ہے، اور اتنے دن کے روزے بعد میں اس کو قضا کرنے پڑیں گے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آپ سے آسانیاں فرمانا چاہتا ہے، آپ کو تکلیف اور مشکلات میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ آپ اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی کہ رمضان المبارک اس سال ہمیں نصیب فرمائے، ورنہ کافی ایسے ہمارے احباب تھے کہ وہ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال ہم سے جدا ہیں، ان کو رمضان کی یہ سعادت نصیب نہ ہوئی، ہمیں اللہ نے اپنے فضل سے یہ سعادت نصیب فرمائے۔ یہ تو وہ مقدس مہینہ ہے کہ اس کے عام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکش شیاطین کو قید کروا دیتا ہے تاکہ میرے بندوں کو وہ گمراہ نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پورا سال جنت کو روزے داروں کے لیے سجایا جاتا ہے۔ حوران جنت پورا سال دعائیں کرتی ہیں یا رب العالمین ہمیں جو جنت میں شوہر عطا فرمائے وہ روزے دار۔ روزے دار کے لیے جنت میں ایک باب ریان ہے، وہ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے، اس سے صرف اور صرف روزے دار داخل کر دیے جائیں۔ اللہ فرمائے گا این الصائمون، میری رضا کے لیے روزے رکھنے والے میرے بندے کہاں ہیں؟ سب اکٹھے ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا وہ باب ریان ان کے لیے کھول دیا جائے، سارے روزے دار جنت میں باب ریان سے داخل کر لیے جائیں گے، اور اس کے بعد میں پھر اس کو دروازے کو بند کر لیا جائے گا، کسی دوسرے کا داخلہ اس میں نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان بندوں کو اپنی تمام نعمتوں سے نوازے گا اور وہ بڑے خوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت اور بھی ہے، یا اللہ اس سے اور کون سی بڑی نعمت ہے؟ یہاں ہر چیز ہے، حوران غلمان تمام ترین چیزیں نعمتیں ساری یہاں ہیں جو ہم نے دنیا میں وہ دیکھی نہیں تھی، ہمارے کانوں نے نہیں سنی تھی، ہمارے آنکھوں نے سنی۔ اللہ فرمائے گا وہ ہے میری دولت دیدار، کیونکہ حدیث پاک میں کل ابن آدم کا بچہ اور اولاد جو بھی عمل کرتا ہے اس کا عمل اس کے لیے 10 سے 700 گنا تک یا 1400 گنا تک ہر نیکی پہ، ہر نیک عمل پہ، ہر عبادت پہ اس کے لیے اللہ لکھوا دیتا ہے۔ الا الصیام، مگر روزہ، وہ بھی اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ میرے لیے، بندہ سب کچھ تیرے لیے، نماز پڑھے، حج کرے، صدقہ خیرات کرے، جہاد کرے،
तरस व तदरीस करे, नवाफिल पढ़े, ये आपके लिए है, लेकिन रोज़ा मेरे लिए। या अल्लाह, अगर रोज़ा आपके लिए है तो फिर हमें रोज़ा रखने से क्या मिलेगा? तो हुजूर ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है अस्सौम ली व अना अजज़ी भी, रोज़ा बंदा मेरे लिए रखता है, घर में तन्हाई में होता है, दरवाज़ा बंद होता है, फ्रिज में या डीप फ्रीज़र में हर खाने पीने की नेमत मुहैया होती है, कोई देखने वाला भी उसको नहीं होता, लेकिन वो मेरी रज़ा के लिए, मुझे खुश करने के लिए, मेरे खौफ से कुछ खाता पीता नहीं। तो पूरे 11 महीने खाने पीने के मैंने उसको दिए। रमज़ान में हुक्म किया कि वो हलाल जायज़ जो नेमतें थी इस महीने में मेरे हुक्म की तामील मत खाओ, तो वो खाता पीता नहीं, उसको कोई देखता भी नहीं, सिर्फ मेरी वजह से मेरे लिए वो खाता पीता नहीं, दिन को खाना पीना छोड़ देता है। तो रोज़ा मेरे लिए है, वह अन अज्जी भी, और उसकी जज़ा मेरे फजल व करम के ऊपर और मेरे शान, मेरी शान के मुताबिक मैं उसको अता करूँ। सुभान अल्लाह, क्या बड़ा इनाम भाई। अगर हमारे ज़रदारी साहब ऐलान करते हैं कि भाई ये जो नवाब शाह वाले हैं, नवाब शाह के मसाजिद के मौलवी हजरात, वो तनख्वाहें अपने इंतज़ामिया से ना लें, उनके तनख्वाहों का ज़िम्मा मेरे ऊपर ज़िम्मा है, तो मेरे ख्याल में हम मेहनत समाजत भी करेंगे, तनख्वाहें देंगे, उलमा किराम को नहीं लेंगे। भाई पूरे मुल्क का बादशाह है, सदर पाकिस्तान ने हमारे लिए ऐलान किया है कि भाई मैं आपको अपना जितना अल्लाह मुझे इख्तियार और पावर और ख़जाने और दौलत दी है उसके मुताबिक आपको मैं तनख्वाह दूँगा, तो आपसे नहीं लेंगे, कहेंगे भाई हमारे तनख्वाह का, हमारे मुआश का सदर साहब ने ऐलान कर दिया है, हमें उससे चाहिए, है नहीं? ये अल्लाह तो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, पूरी कायनात। हाँ, वो कहता है कि रोज़ेदार घबरा नहीं, आपने मेरी रज़ा के लिए आपने रोज़ा रखा है, और आपके इस अमल का सिला और बदला और जज़ा और इनाम मैं खुद अता करूँगा। फिर आप अंदाज़ा लगाओ कि भाई जिसके दस्ते कुदरत में पूरी कायनात के ख़जाने हैं, अपनों को, गैरों को, मानने वालों को, न मानने वालों को सब नवाजता है, सबको देता है, किसी को भूख पे उसने नहीं सुना। तो अल्लाह रोज़ेदारों के लिए ऐलान कर रहा है कि रोज़ेदार, रोज़ा मेरे लिए आपने रखा है, और इसका इनाम और इसका अजर और इसका सिला जो है मेरे फजल व करम के ऊपर है, मैं अपनी शान के मुताबिक आपको कितना वो इनाम देगा, कितना वो हमें अपने नेमतों से नवाजेगा, और क्या क्या हमें देगा, कौन सी चीज़ की कमी होगी जो अल्लाह हमें नहीं दे। फिर इस हदीस को उलमा ने यूँ भी पढ़ा है, अस्सौम ली व अना उज्ज़ा भी, रोज़ा मेरे लिए है, उसका बदला और इनाम और सिला मैं खुदा। क्या भाई उसका इनाम और बदला मैं खुदा हूँ भाई। मलहुल मौला फलहुल कुल्ल, जिसका रब उसका सब। रोज़े की बदौलत अगर हमें खुदा का कुर्ब मिल जाए, खुदा की रज़ा मिल जाए, अल्लाह ने कुरान में फरमाया रिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, मेरी रज़ामंदी तमाम दौलतों से, तमाम नेमतों से, बड़े से बड़ी नेमत और बड़े से बड़ी दौलत और बड़े से बड़ा खजाना। भाई रोज़ेदार को रोज़े की बदौलत कौन मिल जाता है? अल्लाह का कुर्ब मिलता है, अल्लाह की रज़ामंदी मिलती है, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और इश्क व मार्फत मिल जाता है, उसका ताल्लुक़ दुनिया वाली चीज़ों से अल्लाह काट के अपने ज़ात के साथ। सुभान अल्लाह। भाई रोज़े की हालत में नफिल पढ़ो तो फ़र्ज के बराबर सवाब। सुभान अल्लाह। अच्छा, नफिल से फ़र्ज का सवाब कितनी गुना ज़्यादा है? 100 गुना। कितना? 100 गुना। अच्छा, तो कुरान करीम के लिए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन काल अलिफ लाम मीम, जिसने अलिफ लाम मीम पढ़ा, एक हर्फ के बदले में उसको कितनी नेकियां मिलती हैं? 10 नेकियां। कितनी? 10। अच्छा, आपने फरमाया अल्फुन हर्फुन व लाम हर्फुन व मीमुन हर्फुन। अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं है, अलग अलग 3 हुरूफ हैं। तो भाई अलिफ के पढ़ने से कितनी नेकियां हो गई? 10। और लाम के पढ़ने से 20।
اور میم کے پڑھنے سے الحمد للہ. الحمد میں بھی 5 حروف ہیں، للہ میں بھی 5 حروف ہیں. کتنے ہو گئے؟ 10 حروف کو الحمدللہ کے 10 حروف کو آپ ضرب دو 10 کے ساتھ، کتنا بنا؟ 100. اور 100 کو آپ ضرب دے دو 100 کے ساتھ، کتنا بنا؟ لاکھ. جو رمضان المبارک میں الحمدللہ کہتا ہے، کیا صرف الحمدللہ، تو اس کو کتنی لے کے لا دیتا ہے؟ لاکھ لے کے. ہاں بھائی یہ تو صرف الحمدللہ. ان پڑھ بھی آدمی کہہ سکتا ہے کیا؟ الحمدللہ، سبحان اللہ، والحمدللہ. میرے ساتھ کرو، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ. یہ تمام اوراد وظائف کا جو ہے جامع ہے، تمام اوراد وظائف سب اس میں شامل ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان وثقیلتان فی المیزان وحبیبتان الی الرحمن. 2 جملے ایسے ہیں کہ پڑھنے میں بہت آسان اور سہل اور ایزی ہیں، اور ان کا ثواب اور اجر جو ہے جبلوں پہاڑوں سے بھاری ہو جائے گا. اور وہ دونوں الفاظ اللہ کو محبوب ہیں، اللہ کو، اور وہ الفاظ پڑھنے والا بھی اللہ کا محبوب ہے. کیا بن جائے گا؟ اللہ کا محبوب. آپ نے فرمایا وہ کون سے الفاظ ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. سارے کہو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. بھائی یہ جو 2 الفاظ ملتے زبان بنائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھنے میں بہت آسان اور سہل ہیں، اور وزن میں بہت بھاری ہو جائیں گے. اور یہ کلمات بھی اللہ کو محبوب ہیں، اور ان کلمات کو پڑھنے والا بھی اللہ کا محبوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گفٹ عطا فرمایا. بتائیں کون سی؟ سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا اے میرے شہزادے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نسبت کی وجہ سے آپ کی امت مجھے بڑی محبوب اور عزیز ہے، پیاری ہے. ان کے لیے میری یہ گفٹ لے کے جانا، تحفہ ہدیہ لے کے جانا. وہ زمین جنت کی بڑی ہموار ہے، زمین جنت بڑی نرم ہے، اس کے چشمے جو ہیں بڑے میٹھے ہیں، اور اس جنت میں اپنے لیے جتنے وہ درخت لگوانا چاہیں ان کا بیج ان کے لیے لے کے جاؤ. دنیا میں جنت کے باغات کا، جنت کے درختوں کا جتنا بیج بوئیں گے اتنے ان کو جنت میں باغات ملیں گے. سبحان اللہ. کون سے الفاظ سے آپ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. بھائی ایک مرتبہ اگر آپ پڑھو گے تو جنت میں آپ کا درخت لگے گا، اور اس درخت کا سایہ اتنا وسیع ہوگا، بجلی جیسے، براق جیسی سواری پہ آپ سوار ہو کر کے 500 سال تک اگر سفر کرو تو اس کے سائے سے آپ نے نکل. بھائی یہ کیا ہے؟ جنت کے اندر جو باغات ہیں وہ درخت لگانا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے توسل سے اس کا بیج آپ کو دنیا میں دے دیا. بھائی پھر جنت ملے گی تب تو جنت کے درخت اور باغات میں ملیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھنے والے کو جنت بھی ملے گی، اور جنت میں اتنے درخت بھی لگائے جائیں گے. اور خاص طور پر اگر رمضان میں یہ پڑھا جائے تو کیا سمجھتے ہو کتنا اجر ہو سکتا ہے. تو تمام اوراد وظائف کا اصل اللہ کا نام ہے، اس میں ذات اللہ. ہمارے بزرگوں نے وہ کہتے ہیں نا پوزے میں سمندر سنبھل لیا. وہ آپ عنایت فرماتے ہیں ان کی طرف سے ہم آپ کے پاس یہ گفٹ لائے ہیں. یہ اللہ کا اسم اعظم جو ہے وہ اپنے دل میں لکھا. دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کی طرف، دل یار کی طرف. آپ کام کرتے رہو، زبان سے گفتگو کرتے رہو، اور کاروبار جاری و ساری ہو. آپ نیند میں ہو، نیند آپ کا دنیا سے اگر وصال بھی ہو جائے گا، دل میں جب اللہ کا ذکر آ گیا تو وہ آپ کا دل ہر لمحے ہر ساتھ اللہ اللہ کرتا رہے گا. نیند میں بھی ذکر اللہ اللہ
رہے گا سے ستائی سوند نے عبادت جی وصال کے بعد بھی ان کا جسم اور کفن بھی سلامت ہوگا، ان کا دل اللہ رکھے. یہ گفٹ آپ کو چاہیے فی سبیل اللہ، جس کو چاہیے میرا ہاتھ اٹھائیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے دل میں یہ تصور اور خیال رکھو کہ میرا دل پکارا ہے اللہ اللہ اللہ. یقین پختے کے ساتھ، کامل یقین و اعتقاد کے ساتھ دل پہ یہ تصور رکھو کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. تھوڑے دنوں میں آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے قدرت سے آپ کے دل میں اللہ کا ذکر داخل ہو جائے گا. ہر لمحہ ہر آن ہر ساتھ آپ کا دل پکارتا رہے گا اللہ اللہ اللہ. دست پکار دل بیان. آپ سوئے ہوئے ہیں دل ذکر کر رہا ہے، آپ دنیا داری کر رہے ہیں دل ذکر کر رہا ہے، آپ کے جسم سے جان نکل گئی اور لوگوں نے کہا کہ بھائی میت ہو گیا، لیکن آپ کو ابدی دائمی زندگی اللہ اس ذکر کی بدولت دے دے گا کہ مرنے کے بعد بھی قیامت تک آپ زندہ اور سلامت ہو. میں نہیں کہہ رہا، حضور نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی او المیت. جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے چاہے مر ہی کیوں نہ جائے، جو اللہ کے یاد اور ذکر سے غافل ہے وہ مردہ ہے چاہے زندہ کیوں. زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک دیا کرتے ہیں. الفاظ و معنی ہے برابر، ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان اور ہے. زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو خوش ہوئے. آدم کو خدا مت کہو، آدم خدا نہیں لیکن آدم خدا کے نور سے جدا ہے. کون کہتا ہے کہ اللہ والے مر گئے، کون کہتا ہے کہ ذاکر لوگ مر گئے، وہ تو یہاں سے چل کر اصلی گھر گئے، وہ تو یہاں سے چل کر اپنے گھر گئے. اللہ والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، اللہ والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں. در حقیقت ہم سے کبھی جدا ہوتے نہیں، در حقیقت ہم سے کبھی جدا ہوتے نہیں. ہمارے بزرگوں نے آپ کو اللہ کا ولی بنا دیا. شرط یہ ہے کہ اس دل میں ذکر، اس میں ذات کا آپ کا اور مراقبہ کیا جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے آپ 1 مرتبہ علم شریف اور 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھتے رہیں. تو اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ختم شریف تمام اولیاء کرام کو، خصوصاً جن بزرگوں سے ہمیں یہ نسبت ملی ہے نقشبندی سلسلے کے بزرگ، ان کو ایصال ثواب کرنے کے بعد آنکھیں بند کر کے اور دل سے ہر چیز کو نکال کر کے یہاں تک کہ اپنے وجود کو بھی نکالا جائے کہ میرا وجود بھی نہیں، صرف اللہ کی ذات موجود ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. سجن سائیں کے سینے سے ذکر والا فیض اور نور میرے سینے میں آ رہا ہے. یہ چند دنوں کے لیے آپ مراقبہ کریں گے، تصور پکائیں گے، انشاءاللہ دل کے دھڑکن میں آپ کو کہ دل میں اللہ کا ذکر آ جائے گا.